اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے، یہ آبادیاں ہیں بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے، لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزوں، ہم سب کا امتحان ہے، لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں۔ ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا، 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو۔ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں، ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے گھر اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے، اور نیوز اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا؟ لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا۔ ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے، یہ دین غالب آئے گا۔ تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا، تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا۔ چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ عزیزان